Assalamu alaikum everyone. This is Ataul Mustafa Hashmi from Hashmi Media 92. Today my topic is what is our opinion about Hazrat Fatima Zahra radiyallahu ta'ala anha's death. کیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ظلماً قتل کر دیا، ان کے ساتھ ناانصافی کی اور ان کو ناحق قتل کر دیا؟ اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ صحابہ کرام نے ناانصافی کی اور ظلم کیا اور ان کے ساتھ جو ہے ان کو ظلماً قتل کر دیا، ہم دیکھتے ہیں کیا ہمارا یہ عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ اگر ہمارا یہ عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو پھر ٹھیک، اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے تو پھر ہمارا یہ عقیدہ غلط ہے اور ہمیں یہ عقیدہ تبدیل کرنا پڑے گا۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید سے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں۔ کیا کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ حضور کے اصحاب کے ساتھ میں اللہ راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں۔ اگر ہم وہ عقیدہ رکھیں جو میں پہلے آپ کو بتا کے آ رہا ہوں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ صحابہ کرام نے ظلم کیا اور ان کو ناحق قتل کر دیا، اگر ہم وہ عقیدہ رکھیں تو ہمارا یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ وہ کیسے؟ جب اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ مجھ سے راضی ہیں اور میں ان سے راضی ہوں، مراد کیا کہ صحابہ کرام اللہ رب العزت سے راضی ہیں اور اللہ رب العزت ان سے راضی ہے، تو یہاں پر انڈائریکٹلی طور پر اللہ رب العزت پر سوال ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے علم پر نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشد، یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا اللہ رب العزت کو یہ نہیں علم تھا کہ میرے رسول کے بعد میرے رسول کے اصحاب میرے رسول کی بیٹی کے ساتھ اس طرح ظلم کریں گے؟ اللہ رب العزت کو یہ نہیں پتا تھا؟ اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ظلم کیا تو ہمارا یہ عقیدہ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ پہلی دلیل یہ۔ اچھا، دوسری بات، اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ صحابہ کرام نے حضور کی بیٹی کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظلم کیا اور ان کو جو ہے وہ ناحق قتل کر دیا، یہ بتائیں کہ شیر خدا ہو اور خیبر کا دروازہ جس کو کھولنے کے لیے کئی سو آدمی مل کر اس کو کھولتے ہیں اور خیبر کا دروازہ ایک اکیلا شخص اس کے ساتھ ڈھال کا کام لے کر وہ خیبر کا قلعہ فتح کر سکتا ہے، تو کیا ان کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے ساتھ کیا ظلم کر سکتے ہیں؟ جو شیر خدا خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ پر اٹھا کر سارا دن اس سے ڈھال کا کام لیتا ہے، کیا نعوذ باللہ من ذالک کیا صحابہ کرام ان کے ساتھ اس طرح سلوک کریں گے اور ان کی زوجہ محترمہ کے ساتھ اس طرح سلوک کریں اور وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں؟ سوال تو پھر اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے حضور کی بیٹی کے ساتھ اس طرح ظلم کیا تو سوال تو پھر حضرت علی پر بھی ہوتا ہے کہ شیر خدا ہو کر وہ پھر کیوں چپ بیٹھے رہے؟ ان کو نہیں معلوم تھا کہ میری زوجہ کے ساتھ اس طرح ظلم ہو رہا ہے اور میری زوجہ کے ساتھ اس طرح ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اور ان کے گھر کو آگ لگائی جا رہی ہے اور ان کی اولاد کے سامنے ان کو ظلماً قتل کیا جا رہا ہے؟ تو پھر سوال تو یہ بھی ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ صحابہ کرام نے ان کے ساتھ ظلم کیا تو ہمارا یہ عقیدہ بھی بالکل خلاف ہے۔ اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں گے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی سوال ہوگا۔ اور اسی طرح تیسری بات، کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ زنجیروں کے ساتھ جکڑ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا اور فنا کیا باتیں کی جاتی ہیں، میں کچھ بیان نہیں کر سکتا یہاں پر اور میرا ضمیر بھی مجھے اجازت نہیں دیتا وہ میں باتیں جو ہے وہ بیان کروں۔ تو جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اگر ہم وہ عقیدہ رکھیں کہ صحابہ کرام نے ظلم اور زیادتی کی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو پھر بھی یہ عقیدہ ہمارا قرآن کے خلاف ہوگا۔ کس طرح قرآن کے خلاف ہوگا؟ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ رحماء بینہم، کہ صحابہ کرام میرے رسول کے اصحاب جو ہیں وہ آپس میں رحیم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور مودت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے رسول کے اصحاب ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کرنے والے ہیں، اور اگر آج میں 14ویں صدی کا ایک بندہ میں یہ عقیدہ رکھوں کہ حضرت علی کے ساتھ صحابہ کرام نے ظلم کیا اور ان کو جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور ان کے پاؤں میں جو ہے وہ بیڑیاں لگائی ہوئی تھی اور فلاں کیا ہے، تو اگر یہ بھی میں عقیدہ رکھوں گا کہ
حضرت علی کے ساتھ صحابہ کرام نے اس طرح کیا تو یہ بھی عقیدہ قرآن کے خلاف ہوا۔ کیوں کہ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ رحماء بینہم، صحابہ کرام آپس میں بھائی بھائی ہیں، صحابہ کرام آپس میں شیر و شکر ہیں، صحابہ کرام آپس میں جو ہے وہ رحیم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ تو یہ اگر میں عقیدہ رکھوں گا کہ حضرت فاطمہ کے ساتھ صحابہ کرام نے ظلم کیا تو یہ میرا عقیدہ بھی غلط ہوگا۔ تو یہ تو تھے عقائد کہ جو قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہیں اور منافی ہیں۔ تو اب یہاں پر بات آتی ہے کہ پھر ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ تو تاریخ کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں خاتون جنت وہ کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، اور جو بھی تاریخ کی معتبر کتابیں ہیں وہ اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ۔ تو انہوں نے جو لکھا ہے نا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کس طرح ہوئی، وجہ کیا بنی، سبب کیا بنا، تو وہ لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے وصال کا غم جو برداشت نہ کر سکی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کی وجہ کیا بنی، وہ لکھتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا سے پردہ پوش ہو گئے، رحلت فرما گئے، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اتنا غمگین ہوئی، اتنا افسردہ ہوئی کہ آپ زیادہ سے زیادہ 6 ماہ تک اس دنیا پر حیات رہیں، اور یہی وجہ بنی کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے چل بسیں۔ حضور کے غم میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے جو ہے وہ پردہ فرما گئیں، اور اس دنیا رنگ و بو سے جو ہے وہ پردہ پوش ہو گئیں۔ اور ایک اور بات ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ ایک طرف ہے تاریخ اور دوسری طرف ہے قرآن پاک یا حضور کے اقوال یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال۔ تو اگر ہم دیکھیں گے، اگر تاریخ کی بات جو ہے وہ قرآن سنت کے مطابق ہے، قرآن اور سنت کے بالکل مطابق ہے، تو پھر ہم تاریخ کی بات کو مانیں گے، اور اگر تاریخ کی بات قرآن اور سنت کے خلاف ہے تو پھر ہرگز ہم تاریخ کی بات کو نہیں مانیں گے، کیونکہ ہمارے لیے قرآن و سنت ہی واضح نمونہ ہے، اور ہم نے قرآن و سنت کی بات مانی ہے، نہ کہ ہم نے تاریخ کی بات مانی ہے، کیونکہ تاریخ کے اندر بہت سے رتب و یابس مل جاتے ہیں، کیونکہ جو بھی تاریخ لکھنے والا آتا ہے وہ اپنے مطابق ہی تاریخ لکھ دیتا ہے۔ تاریخ کے اندر کس طرح رتب و یابس ملتے ہیں، اس کی ایک میں آپ کو مثال دیتا چلوں کہ ایک شخص نے دوسرے شخص سے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام نے منبروں پر بیٹھ کر گالیاں دی ہیں، کیا آپ کو نہیں پتا؟ تو دوسرے شخص نے کیا کہا کہ یار میں آپ کی بات مانوں، آپ کی تاریخ مانوں، یا میں اللہ رب العزت کہ قرآن مجید فرقان حمید کی بات مانوں؟ تو اس پہلے شخص نے کہا وہ کیسے؟ تو دوسرے شخص نے کہا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ رحماء بینہم، کہ صحابہ کرام آپس کے اندر شیر و شکر ہیں۔ تو قرآن فرما رہا ہے کہ صحابہ کرام آپس کے اندر شیر و شکر ہیں، آپس کے اندر جو ہے وہ محبت کے ساتھ رہنے والے ہیں، اور دوسری طرف آپ کی تاریخ کہتی ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو جاتے تھے، اور نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کرام نے حضرت علی کو گالیاں دی ہیں۔ تو جو پہلا شخص تھا وہ بالکل خاموش ہو گیا، اس نے کوئی بات ہی نہ کی۔ تو اس طرح تاریخ کے اندر بہت سارے رتب و یابس ملائے جاتے ہیں، اور تاریخ کے اندر جو بھی تاریخ لکھنے والا آتا ہے تو وہ غلط تاریخ لکھ دیتا ہے، اور کسی نے کہاں سے سنا، کسی نے کہاں سے سنا، تو اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھ دیا یہ بات ہے، یہ بات ہے۔ تو تاریخ کے اندر بہت سارے غلط باتیں ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنا چاہیے۔ تو یہ تھی چند باتیں جو میں نے جو تاریخ کے اندر جو ہے وہ غلط مشہور ہیں اور غلط لکھی اور غلط پڑھی جاتی ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کے ساتھ یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ جو عقائد ہیں کہ صحابہ کرام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ظلم کیا اور ناانصافی کی اور زیادتی کی اور ان کو ظلماً قتل کر دیا، تو یہ سارے عقائد بالکل غلط ہیں، باطل ہیں، اور قرآن اور سنت کے بالکل خلاف ہیں۔ تو یہ غلط بات مشہور ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ظلم کیا اور ناانصافی کی۔ تو ان تمام غلط باطل نظریات کا میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رد کر دیا ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات، ان کی ڈیتھ کی وجہ کیا بنی کہ حضور کا اس ظاہری دنیا سے وصال فرما جانا بنی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا سے وصال فرما گئے، اس ظاہری دنیا سے برقع پوش ہو گئے، تو
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا غمگین ہوئی کہ آپ زیادہ سے زیادہ 6 ماہ تک اس ظاہری دنیا پر جو ہے وہ حیات رہیں، اور 6 ماہ کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔